نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کو جانے دیا کرو نیچے یار، کیونکہ ہم نیچے جانے نہیں دیتے. اور نیچے کیوں نہیں جاتا؟ پڑھتے ہی نہیں حضرت نیچے جانے والا. کوئی جناب وہ اینج کر کے پڑھن دے ہے، کوئی اینج کر کے پڑھن دے، کوئی کھرک دیا پڑھن دے ہے، کوئی جناب وہ نیچے زمین سے کھیلتے ہوئے پڑھ. وہ نیچے جاتا ہی نہیں ہے. ایک دفعہ اس کو نیچے تو جانے دو یار، اس کو دل تک جانے تو دو یار. پھر جب یہ دل تک جائے گا پھر یہ اپنا کام کرے گا، دل کو صاف کرے گا، زنگ دور کرے گا، میل دور کرے گا، سختی دور کرے گا. جو دل بیمار ہو گیا ہے پھر یہ اس کو صحت یاب کر دے گا. جانے تو نیچے جانے کوئی نہیں دیں، جو ہے تے رہ جاندہ. کیونکہ حضور بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الف اللہ رتا دل میرا، وہ نیچے جانے دیتے تھے نا. الف اللہ رتا دل میرا، آپ فرماتے میرا دل اس مزاج کے رنگ میں رنگا ہوا ہے اور کسی رنگ کی جگہ کوئی نہیں، اسی ایک ہی رنگ چاڑ دے جاتے ہیں. الف اللہ رتا دل میرا بے دی مینو خبر نہ کائی، بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے. صفائی تک ہم نوبت جانے نہیں دیتے، اگر سب کچھ ادھر ہی رہ جاتا ہے. اس کو جانے دو نیچے یار تاکہ صفائی ہو ادھر، اور اس کو بڑی ضرورت ہے صفائی کی. میاں صاحب رو رو آکھیا اوے باروں باری پھیر نہ کڑیے ہوں جندر دا کوڑا، ہوں جندر دا صاف کرے کوڑا کھا دینا صاف ہونا ہے. یہ اللہ کے ذکر سے صاف ہوگا، یہ درود پاک سے صاف ہوگا، یہ ذکر الہی سے صاف ہوگا، یہ تلاوت قرآن پاک سے صاف ہوگا. جانے دیا کرو یار اس کو نیچے. اس لیے ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا اور ایک بار کوشش کرتے ہیں ان کی مرضی کا پڑھتے ہیں. اور ان کی مرضی کیا ہے؟ فرمایا او انت مجنون، اینگ دا پڑھی کہ ویکھن والا ویکھ کے آکھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے. اور قربان جاؤ یار تسی کلینا دے بہ کے نہیں پڑھ دے، انہوں نے نیزیاں دے بھی پڑھ چھڑے. یہ بس اب سنایا ہی جائے گا، بتایا ہی جائے گا. نیزے پہ پڑھا تو دس، تو کلین تے بہ کے کیوں نہیں پڑھ رہے؟ تو دس تو کلین تے بہ کے کیوں نہیں پڑھ رہا؟ انہوں نے نیزوں پہ پڑھا، کربلا میں پڑھا، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، حنین میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، مدینہ پاک میں پڑھا، مکہ پاک میں پڑھا. لیکن تو نے کہیں بھی نہیں پڑھا، تو بس سن کے تے مزہ لے کے چسکا لے کے گیا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب خطیب صاحب بھی سنا رہے ہیں، سامنے بھی جناب وہ جناب جذباتی ہو کے دے نعرے تھے. نعرہ اس نے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کی حضور کیا ابتدا کیا تھی جناب کے مجاہدوں کی؟ فرمایا عبد القادر نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایک قرآن پڑھا ہے. حضرت آیا ہے. آج مرزا جیلوی نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں. نہیں مانتا تو نہ مانے، ہم تو مانتے ہیں. ہم تو میں اللہ جی برے وقت سے بچائے. میں کہتا ہوں جی سارا پاکستان نہ کر چھڑے میں پھر بھی مننا ہے، سارا پاکستان ان کا میں پھر بھی مننا، کیونکہ حضرت جی اسی پڑھ کے نہیں منے، اسی ویکھ کے مننا. ہم علم الیقین والے نہیں ہیں، ہم عین الیقین والے ہیں، ہم حق الیقین. میں کہتا ہوں سارا پاکستان داتا صاحب کو ماننا چھوڑ دیا، اللہ کی قسم ہے میں پھر بھی مانوں گا. کیا کو ہم نے کسی کے کہنے پہ ماننا ہے؟ انہوں نے پڑھا ہے لیکن ہم نے، میں میرا 14 سال ایک قرآن نہیں پڑھا. انہوں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک قرآن پڑھا، ایک سال میں 365 قرآن تلاوت کی. اور میں نے 14 سال میں ایک بھی نہیں پڑھا، کوئی چھوڑ دیا. میں نے چھوڑ دیا، بس باتیں ہو رہی ہیں حضرت، دعوے ہو رہے ہیں، نعرے لا. حضرت یہ بڑی خطرناک باتیں ہیں. بعد میں کچھ باتیں ایسی ہیں اگر درمیان میں سے کاٹ دیا جائے نا تو ہو سکتا ہے من کو خیر ہی مار چڑھے. لیکن کیا کریں یار، ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کو ڈیوٹی ہو جائے. یہ دیکھیں نا حضرت جی یہ محرم شریف گزار ٹھیک ہے جی، وہ چلو انہوں نے یہ کہہ کے لنگا چھڑیا میں لٹ گئی بابا. تو جی سنیے نے یہ کہہ کے لنگا چھڑیا میں تو 5 تن کا. اچھا یار سلیمان تو 5 تن کا غلام؟ ماشاءاللہ بڑی سونی گا. تو یار تم کدی نماز فجر سے نہیں میں ویکھے. غلام صاحب کتنے ہوندے نے فجر ویلے؟ اب جواب آپ کو بھی آتا ہے مجھے بھی آتا ہے ماشاءاللہ. منجی دے پے ہوندے نے، میں گزار دیا نا. میں نے کہا یہ خطرناک بات ہے، اگر اس کو کاٹ دیا جائے بیچ میں سے ہو سکتا ہے پاکستان کے سارے مفتی میرے واجب القتل ہونے کا فتویٰ دے. لیکن حضرت جی
وہ کی کہندے نے حافظ آپ محافظ اتنی دیر چپ کر تباہ ہو گیا سارا کچھ ہی میں تو 5 تن کا تے غلام صاحب کدی زور چ نہیں دسے سانو مسجد وچ کتنے ہوندے نے غلام صاحب حضرت یاد رکھنا ان کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا یہ آپ اور میں خود کو دھوکہ دے رہے ہیں حضرت اور میں حضرت صاحب کسی کی بات نہیں کرنے غلام نہیں جی اس پاک گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول حضرت پیر سید جماعت علی صاحب حضرت صرف 5 تن کا غلام نہیں اس پاک گلشن کا ایک مہکتا ہوا پھول بتا دیا کہ 5 تن کا غلام کیسا ہوتا ہے آپ کے مزار پہ لکھا ہوا ہے فرماتے ہیں جان جاتی ہے تو جائے نماز نہ جائے جان جاتی ہے تو بتا دیا کہ تو 5 تن دا غلام ہے اور مر جائی نماز نہ چھٹی لیکن ماشاءاللہ غلام صاحب دیاں دویں ٹنگاں بھی ٹھیک نے غلام صاحب دے کان چ جان دی آواز بھی لیکن مسجد سے غلام صاحب پھر اب تو خود ہی فیصلہ کر لے کہ تو 5 تن دا غلام ہے کہ کدا خطرناک بات میں بار بار کہہ رہا ہوں 2 کیمرے لگیں گے اگر اس بات کو کاٹ دیا جائے جس منڈے جذباتی میں رہی جیسے پیچھے کلپ چڑھا تھا گولی مار چھڑے نہیں میں ڈیوٹی کر رہا اور حدیث موجود ہے لکھا جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام انصار کے پاس تشریف لے جا کے پوچھا فرمایا تم مومن ہو لکھا ادب کی وجہ سے آگے سے کسی نے کچھ عرض نہیں کیا جناب سیدنا فاروق اعظم بھی حاضر خدمت عرض کی اللہ کے رسول ہاں ہم مومن ہیں پھر سوال آیا فرمایا اگر مومن ہو تو پھر اپنے مومن ہونے کا کو ثبوت میں نے اس حدیث سے پاک سے برکت لی ہے پر میں پوچھ رہا ہوں اگر ہم 5 تن کے غلام ہیں تو پھر فجر میں 7 نمازی کیوں ہیں اگر ہم 5 تن کے غلام ہیں تو ظہر میں کدھر ہیں ہم سارے کے سارے کیوں مسجد ویران ہیں اگر ہم 5 تن کے غلام ہیں تو آج سے 100 سال پہلے اقبال کو کیوں کہنا پڑا مسجدیں نوحہ قرآن ہیں کہ نمازی نہ رہے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا میں صرف اتنا کہوں گا رات میں منجی تے بیٹھ کے نہ پوچھی ذرا اپنے آپ ہی کہ سلیمان تو مسجد چ کیا سی میں 5 تن دا غلام کہ سچ دس تو کدا پر میں اگر مومن ہوں تو بتاؤ ثبوت دو اپنے مومن میں نے اس سے برکت حضرت صاحب اللہ کرے یار اسی صرف ایتھوں نہیں اسی واقعی ایتھوں 5 تن دے غلام ہو جائیے آج پاکستان کے پیچھے رہ جانے کی وجہ کیا ایتھوں غلام نہیں صرف اور اتنے برے حالات ہیں میں آپ کو کیا بتا میں جمعے کا گھر سے نکلا ہوں کوئی شیخی شوخی نہیں میں مارنے لگا صرف بتانے لگا ہوں کہ اتنا ٹریول ہے ادھر سرگودے گیا سرگودے میں کشاب گیا کشاب تو جورا باغ گیا پھر ادھر جی واپس سرگودا سیال انٹرچینج تو ادھر جی میں سدھا گڑی حبیب اللہ گیا مانسیرا گڑی حبیب اللہ تو پھر اگے گیا مظفر آباد ٹھیک ہے جی تو پروگرام کر کے میں سدھا ادھر جی پنڈی واپس آیا پنڈی ادھر جی پروگرام کی پھر ادھر جی سیرے میں ٹریا ٹھیک ہے سفر تین گڈی اپنی آپ پہ چلنا اس لیے اکھاں کھول کے چلانی پہ دائیں بائیں سب دیکھتا ہوں کیونکہ نہیں دیکھوں گا تو گاڑی مار دوں گا کسی کو جی میں بتانے لگا ہوں کہ ساڈے کی حالات آج کل گرمی ہے نا وہ راستے میں مسافروں کے راہگیروں کے پانی پینے کے لیے ادھر جی حمام رکھے ہوئے ٹھیک ہے جی اور کیا ہے کہ ہر حمام یا کولر کے اوپر ایک 15 روپے کا پلاسٹک کا گلاس رکھا ہو لیکن حضرت ہمارے حالات اتنے خراب ہیں کہ اس 15 روپے کے پلاسٹک کے گلاس کو بھی بچانے کے لیے زنجیر لگی ہوئی ہے صاحب ٹھیک ہے حکمران چور ہیں لیکن وہی تلا گنگا لے اجدا جواب دو ذرا ٹھیک ہے حکمران چور ہیں کھا گئے ملک لوٹ کے لیکن میرا سوال آپ سے بھی ہے اور خود سے بھی ہے پیر صاحب سے برکت لے کے 15 روپے والے گلاس میں سنگلی وجی ہے وہ کتے کو بچان لی وجی حکمرانہ کو نہیں وہ تیرے تھے میرے کو بچان لی لگی ہے کہ تو اور میں کیا لفظ بولوں اتنے گھٹیاں ہیں ایسی 15 روپے والا گلاس بھی بھائی مسجد سے جوتیاں اٹھانے حکمران تو نہیں آتے وہ تو اٹھا رہا ہے وہ میں کس طرح ماننا جس دن حضرت اسی 5 تن دے غلام ہو گئے نا 15 روپے والے گلاس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں پھر تو سڑک پہ ٹیوٹا کھایا کو بھی بغیر لاکھ کے کھڑے کر جڑا اللہ کی قسم ہے تو دروازہ بھی کھول کے نہیں دیکھے جس دن یہ قوم اندر سے 5 تن کی غلام ہو تو ٹیوٹا کھڑی کر کے ٹان کھڑی کر کے چلے جانا چابی بھی بیچ میں چھوڑ جانا اللہ کی قسم ہے ہاتھ نہیں لگائے گا تیری گاڑی کو کوئی بھی اس لیے خود میں کہتا ہوں حضرت علی صاحب اللہ بیٹھے ادھر آیا نا 10 محرم میں اسی حضرت صاحب 10 محرم کوئی تھا 10 محرم تو صرف کی لیا اسی سبیل لئی
اسی درجی فرنی، اسی کھیر، اسی بریانی. اور میں کہتا ہوں 75 سال ہو گئے ان کے نام پہ کھیرے کھاتے ہوئے، اور 75 سال ہو گئے ان کے نام پہ بریانی کھاتے ہوئے، اور خدا دا واسطہ جو کم از کم 75 سال کا دیا لال کر چکے. حضرت صاحب مرے یزید کو لانتی لانتی لانتی، ٹھیک ہے میرا عقیدہ ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو لانتی نہ بولو، نہیں، اس میں لعنت، اس کی اس گندی سوچ میں لعنت جو امام حسین پاک سے اس نے کیا، اس کی حرکت میں لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت. میں نہیں کہہ رہا کہ لعنت نہ کرو، لیکن میاں یاد رکھیں مرے یزید کو لانتی لانتی کہہ کے ٹر جانا یہ حسینیت نہیں ہے. حسینیت زندہ یزید کو للکارنا ہے. او نہ تیرے چ جرت ہے، او نہ ہونی کوئی آ جائے نا یزیدی تو ہی اٹھ کے ملنا، میں نہیں اٹھ کے ملنا. یہی پچھوں کہنے ہیں جی کھا گئے حکمران چور، ابھی آ جائے تم ہی اٹھ کے ملنا ہے، میں بھی اٹھ کے ملنا ہے. حضرت صاحب ٹھیک ہے، لگے رہو بھائی، لگے ہو رہو. یہ دھوکھا میں خود انہوں نے دھوکھا دے سکتا، میں خود دے بھائی. اتنے جنہیں اپنے کوٹھے اتنے نون لیگ کا جھنڈا نہ لایا ہوئے، کدی نون لیگ کے جلسے چ نہ آیا، نون لیگ والے انہوں نہیں منتے. نون لیگ والا تیرے منہ تو دہڑی غائب، تیرے سر تو ٹوپی غائب، تو مسجد چ غائب. واہ 5 دن کا غلام ہے. غلام ہو تو اپنے نفس کا غلام، تو اپنی خواہشاں کا غلام، تو اپنی آرزوؤں کا غلام. یہ تو یہ سن اے 5 دن کا غلام. امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ لیکن یہ لکھا ہے کہ نماز پڑھ کے نا آپ مسجد سے باہر نکل رہے تھے، ایک نوجوان بھاگتا ہوا فجر کی جماعت میں شریک ہونے کے لیے. کڑیاں شڑیاں ہوندیاں کوئی نہیں سن، ٹائم فکس کوئی نہیں سن، وہ اپنے طریقے سے چلتے تھے. اکھ نہیں کھلی، لگ گئی اکھ، جماعت لگ گئی. ملاقات کتنے ہوئی امام صاحب نال مسجد دے دروازے. اس قدر جماعت میں شریک ہونے کا جناب وہ جذبہ کہ امام صاحب کو دروازے پہ دیکھ کے بھی اس کو نہیں پتہ لگا کہ جماعت آگے. اس کہتا ہے امام صاحب جماعت ہو گئی. امام صاحب نے فرمایا ہاں بھائی جماعت تو ہو گئی. جماعت رہ جانے کے غم میں ایک آہ نکل کہتا ہے آج میری فجر دی جماعت رہ گئی. اور یار کیسا دو صاحب یہ لوگ جماعت رہ جانے تو یہاں پڑھتے سن. آج کسی کی نماز رہ جائے تو اس کے کان پہ جو نہیں ریگتی. لیکن سن پاکستان پاک والوں کو حضرت علی پاک بیٹھے ہیں، اللہ کے محبوب ان کی مبارک گود میں اپنا سر انور رکھے آرام کر رہے ہیں. وہ اس وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی نوکری میں ہے، اطاعت میں ہے، لیکن اتنا پیار 5 تن پاک والوں کو نماز سے. ادھر سورج غروب ہو رہا ہے اور ادھر حضرت علی پاک کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں. پتر ہاتھ جوڑ کے اللہ مجھے معاف کرے، میں سوال کر رہا ہوں تیرا کس طرح نماز چھڈن دا حوصلہ پہ جی؟ تو کس طرح نماز چھوڑ رہا ہے؟ اور پھر اگر تو نمازی نہیں تو پھر تو کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں ان کا؟ تو پتر جی پھر کہہ رہے ہیں تو پھر حق ادا کر، پھر حق ہاں کر میرے بچے. وہ آ نکلی. اور یاد رکھنا در جی جو انہیں سدا حال نہیں سی ہے، علماء بیٹھے ہوئے حضرت صاحب اسی زمین پہ اور اسی آسمان کے نیچے. ابھی کتابوں میں لکھا ہے وہ بھی وقت تھا کہ اگر کسی کی جماعت رہ جاتی نا تو 3 دن تک لوگ اس کے پاس افسوس کرنے آتے تھے تیری جماعت رہ گئی. کبھی مر جانے کا اور جماعت رہ جانے کا غم برابر ہوا کرتا تھا. مرنے پہ افسوس اور جماعت رہ جانے پہ بھی افسوس. اور نماز چھوٹنے کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا تھا کہ انہوں نے نماز چھوڑ دی. دیکھا اگر کسی کی جماعت رہ جاتی تو خبر پھیلتی آج فلاں بندے کی جماعت رہ گئی، لوگوں نے افسوس کرنے وہ یار بڑا دکھ تیری جماعت رہ گئی. وہ کیسا دور آیا ہوئے جماعت کیا آج نماز رہ جائے کسی کو پرواہ کو، کسی کو. اور دعوے سنو حضرت نے گلا سنو. وہ آ نکلی تو ہائے میری جماعت رہ گئی. آپ سوڑے کہا ہوئے اینا دکھے جماعت رہ جاتا. حضرت کی تھی وہ دس نہیں سکتا کنا، آپ کو پتا تھا یہ بڑی قیمتی ہے. فرمایا پھر کر میرے سودا کر. اس نے کہ امام صاحب وہ کیا؟ فرمایا جماعت سے پڑھی ہے، تکبیر اولیٰ سے پڑھی ہے، پگ پہن کے پڑھی ہے، مسواک کر کے پڑھی ہے، امام صاحب کے بالکل پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے. سودا مجھ سے یہ کر، میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیتا ہوں، تو اپنی آہ مجھے دے دے. وہ اپنی آہ. اس نے کہ امام صاحب ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو کر لے. اس نے کہ وہ ڈھوا دے دا سودا آئی ہے نا، وہ تو 27 نمازاں دا ثواب، وہ بھی پگ نال اور ود گیا، مسواک نال اور ود گیا، تکبیر اولیٰ نال اور ود گیا. حضرت قبول ہے سودا. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا. اس کرتا ہے حضرت میں نے اپنی وہ مسجد چلا گیا، تنہا فجر پڑھی، امام صاحب پھر تشریف لے نماز پڑھ کے وہ بھی چلا گیا.
وہ لکھا ہے جب رات پڑی نا اور وہ اپنی چارپائی پہ سویا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے, کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, وہ بندیا ایک ہی کتے نہ کاٹے کا سودا کر رہے ہیں. وہ جو جماعت رہ جانے کے غم میں تیرے اندر سے آ نکلی تھی, تیرے رب کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا. اور صرف 200 نہیں, ہر 2 رکعت جماعت کے ساتھ آپ نے ہر 2 کو 27 سے ضرب دینی ہے. صرف 200 نہیں, 200 رکعتیں جماعت کے ساتھ ادا کرنے کا ثواب دیا. تو 27 پہ سودا کر رہا ہے. وہ ساتھ ہی آنکھ کھل گئی. بس ہو کچھ نہیں سکتا, سودا پہ کیتا ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ صبح میں امام صاحب دا ترلا پاؤں, امام صاحب سودا واپس کر, یہ ہو سکتا ہے اگر مان گئے. وہ انتظار میں رہا صبح کب ہو, جب شروع ہوئی اذان ہوئی, پہنچا جناب مسجد میں جا کے نماز فجر ادا کی امام صاحب کے ساتھ, مسنون نماز ادا کی, دعا ہو. وہ امام صاحب کی بارگاہ میں جا کے السلام علیکم. وعلیکم السلام. اس کی حضرت پہچانا, فرمایا ہاں تو کل والا ہی ہے. اس کی حضور آیا بھی کل والے معاملے کے لیے. کیا ہوا؟ حضور سودا واپس کروائیں, آپ میری آہ مجھے واپس کر دیں اور آپ اپنی جماعت کا ثواب واپس دیں. امام صاحب نے آگے فرمایا, آگے سے فرمایا, نوجوان اب سودا واپس نہیں ہو سکتا, کیونکہ خواب صرف تو نے نہیں دیکھا, میں نے بھی دیکھا ہے. میں تو پنجتن کا بولا ہوں, میں تو پنجتن کا بولا. یہ تھا نماز رہ گئی, آ نکلی, لیکن افسوس کا کیا, آج تیرے میرے کل اے آہ لب او نوجوان, لب پتھر ہے اپنی گواچی آگ جا, سبو ہے اپنی آپ ایدے بغیر بھائی جی کم نہیں جب. دیکھیں نا کتنی حالات, لیکن حضرت جی کوئی نہیں آیا پوچھن سان, مولوی جی 10واں حالات ہیں خراب کیا, میں بس بے تکی بات, تو میرے تے پانڈے ہیں, میں تیرے تے رات میں ٹی وی لا کے جناب 2-2 ڈھائی 3 گھنٹے اینکرانیاں پہ سنتے رہتے. وہ بھائی وہ کیا بتائیں گے, قرآن کھول, اتوں لب کیوں حالات اتنے خراب ہوئے. پاکستان دنیا کا 6واں بڑا ملک ہے گندم پیدا کرنے, پاکستان دنیا کا 2سرا بڑا ملک ہے نمک پیدا کرنے. اب میں یہ آپ کو گنوانے پہ آؤں تو کیوں حضرت حالات تنگ ہو گئے, کیوں زمین اٹھ گئی, کیوں آسمان ناراض ہو گئے, تیل کہاں چلا گیا. یار پوچھو تو صحیح, کھول لو قرآن. لیکن چلو پتہ نہیں تو کھولنا کہ نہیں کھولنا, کیونکہ ہم نے سمجھا کہ بس قرآن پاک دم کرن لے, قرآن پاک بس تعویذ لکھنے, قرآن پاک بس کچہریوں میں جھوٹی قسم, قرآن پاک صرف ختم میں پڑھنے کی, قرآن پاک صرف تراویح اور شبینے کی, قرآن پاک صرف دلہن رخصت. لیکن قرآن کہہ رہا ہے تبیان لکل شیء, ہر شے کا بیان موجود ہے مجھ میں. ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کھول پوچھ کی پوچھنا ہی. وہ تو کہتے ہیں اگر ہمارے اونٹ کی رسی بھی کھو جاتی ہم اس کو بھی قرآن سے تلاش کیا کرتے. کھول قرآن شریف, تلاش کر. کیوں حالات پتہ نہیں کھولنا کہ نہیں کھولنا. اللہ کرے تو کھول, اللہ کرے تو کھول. کیونکہ پتر یاد رکھنا, جتنی دیر قرآن نہیں کھولو گے بات بننی. اور میں چلو حضرت انہاں دی تے گل بات کرنے نہ پہلے اپنی میٹڈ تے کپڑا چکی اسی جڑے سٹیجاں تے بیٹھے انہاں بیچارے نے کی کھولنا حضرت. اسی اپنی سٹیجاں تو قرآن نو کٹ چھڑے. میں صحیح میں ہوش میں کہہ رہا ہوں کڈن والا, یہ نہیں کہ میرے منہ سے نکلا ہے, اسی کڈے ہیں انہوں حضرت. سب کدھر ہے ہماری سٹیجوں پہ قرآن ہے کوئی؟ وہ بس شروع سے حضرت وہ تلاوت کرا لینے, پتہ نہیں کیوں کرا لینے, تہاڈا واسطے چلی بھی وہ بھی نہ کرائیے. پھر کدھر ہے قرآن اس کے بعد ہے کوئی قرآن؟ حضرت صاحب اور تو جو نقصان ہوئے سو ہوئے, پتہ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا؟ اہل سنت کا حضرت کاری گری گئے. دسو کتنے کاری ہیں حضرت, کینوں میں 9 گنے. اللہ میں نہیں کہہ رہا کہ میں منہ سارا ہی, لیکن اسی اس دن بہ کے نا 9 کاری گنے حضرت. مسا ساڑھے کل 9 کاری بچے تھے. قاری بیب اللہ چشتی صاحب, قاری رفیق نقشبندی صاحب, نہیں قاری نجم المصطفیٰ صاحب, قاری سید صداقت علی صاحب. کچھ احباب نے اور نام گنوائے, ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں, لیکن حضرت جی اسی 12-13 تو اتنے جانا کوئی اس کا ایک نقصان بھی ہو کہ ختم ہو گئے. کہ ہم اپنی سٹیجوں پہ بلاتے ہی نہیں. نعت خانی اتنی پروموٹ ہوئی,
کاش حضرت ہم نے کبھی اپنی اسٹیجوں پہ اتنا قرآن پڑھا ہوتا آج آپ کے پاس، اور کم از کم 200 قاری ہوتے آپ کے پاس. لیکن 200 قاری صاحب یاد رکھیے میرا جواب نہیں دینا. جب نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، انہوں نے قرآن کو اپنی اسٹیجوں سے، او بھائی جی ایسے ہی نہیں پڑھنا تھے، انہوں نے کیوں پڑھنا ہے؟ جب میں نہیں پڑھ رہا، میں نے پڑھ کے ان کو بتانا تھا یہ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. ارے صاحب یاد رکھنا، شعروں سے کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے. یہ تاثیر اور یہ طاقت قرآن میں ہی ہے جو انقلاب لے کے آتا ہے. اور آج میرے اسٹیجوں پہ کیا ہے؟ شعر و شاعر، شعر و خیریت. رسید علی مدرسے کٹا نہیں کھدی مواجی بھی ابلا طاہر تبسم صاحب دے سوٹے یاد نے جڑے میں نظامیہ کردے انہوں کو دالاں کھدیاں نے اپنے کپڑے آپ کو 8 سال 10 سال رول گئے. پھر یہ مقام و مرتبہ نقیب کوئی ڈگری نہیں، کوئی سند نہیں مل. چلو یار ٹھیک ہے بات، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور بھائی نقیب وہ خدا دا واسطہ ہے، کوئی ڈگری نہیں نقابت، کوئی مدرسہ نقابت دا کورس نہیں کروا رہے، کوئی دالا نہیں کھادیاں، کوئی تو کروں بے کر نہیں ہویا، کوئی تو استاداں نے مارا نہیں کھادی. چل ٹھیک ہے کتاب لئی اسرار نقابت فلانی نقابت ٹھیک ہو گیا. جو اور اللہ دیا بندے ہاتھ جوڑ کے کم از کم اینا کر زیادہ روز ایک قرآن دی آیت یاد کر، کسی عالم وہ دا ترجمہ یاد کر، وہ دی تفسیر یاد کر. حضرت صاحب 3 دنوں تو بعد نقیب نو 3 آیتاں انہوں دا ترجمہ اور دی تفسیر آنگی. میں کہنا 1 مہینہ صرف آیا اور لا لیں سٹ کر تے جے ایک اور لا کے 90 کر چھڑیں. میں کہتا ہوں ایک محفل میں 90 چلو نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن میں کہتا ہوں کم از کم جس محفل میں وہ ایک نقیب 20 قرآن کی آیات پڑھ دے اور اس کا ترجمہ پڑھ دے، اس کی تفسیر بیان کر دے، اللہ کی قسم ہے بہ جا ہو جائے گی. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں. سڑیاں سٹیجاں تو قرآن سڑیاں سٹیجاں تو قرآن ہے. اگر یہ نمازی نہیں ہے نا، صرف ان کا قصور اسٹیجاں کا نکلا کچھ. بھائی جب ان کو اسٹیجوں پہ سنایا یہ یاد ہے جہنم میں میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. میں موجود ہوں، میں بیٹھا ہوں، میں نے اٹھ کے بالکل نہیں اس کو روکا بھائی یہ کتوں لے آئی ہے. اور پتر یاد رکھیو ایسا کچھ نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس کا کلام ہے، کیا ہے، کیسے ہے، لیکن یاد رکھی قرآن کیا کہہ رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے جنہیں نماز نہیں پڑھی سایہ نہیں پورے دا پورے جہنم سے جائے گا. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے نماز نہ پڑھی سایہ نہیں پورے دا پورے جہنم سے جائے گا. قرآن کہہ رہا ہے. یہ گڑبڑیں کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے اسٹیج سے قرآن پاک کر، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی بات ملنی نہیں ہے جس سے یہ خوش ہوں، جس سے یہ راضی ہوں. قرآن میں کیا ہے گا؟ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. اگر میری اسٹیجوں پہ قرآن آ گیا پھر یہ پڑھنا پڑے گا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اگر اسٹیجوں پہ قرآن نہیں آئے تو پھر کیا پڑھنا پڑے گا؟ کلا اذا دک. حضرت ذرا دل دیاں باریاں کھول، دل دیاں باریاں کھول. یار تو جی خواب میں حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی خوابی میں حضرت مولا مشکل کشا حکم دے کہ انہوں قرآن شریف لے آ کے دے. یہ خوابی میں قرآن پاک لا کے دے دیا پاک لا کے خوابی میں حضرت مولا پاک حکم کریں یہ وہ قرآن شریف ہے جڑا میرے محبوب تے قلب مبارک تے اترے. یہ وہی قرآن ہے جس کو پڑھتے ہوئے میرے بھائی عثمان غنی پاک کی شہادت ہوئی تھی. یہ وہی قرآن ہے جو میرے حسین نے میدان کربلا میں نیزے پہ پڑھا اور حضرت تیری پاک حکم کر دے ساڈے نال پیار کرنا لیا. آج ذرا میں اتوں ایک کے سورہ طٰہٰ تے سنا تلا گنگا لے. وہ علماء سے سوال نہیں، یہاں جو کو مدرسے میں پڑھنے یا پڑھانے والا ہے اس سے بھی سوال ہے. سوال جڑے میرے ارگے پائیے نے سادے سادے انہوں نے سوال کیوں ہوئی نوجوانوں سنا لو گے رات دا ویلا جی سچ بولو. سچ انہوں نے بڑا پسند کیوں بھاجی سنا لو. میں سچی گل کر ملا جی سنانا تو بڑی دور کی بات.
میں شرم نال مر جانا ہے دعا کہ میں مولا پاک نو کیویں عرض کرنا مولا تو یہ سنانا بھی فرما رہے میں تے نہیں پتا سورہ طہ کس پڑھ ایسا میں غلط نہیں کو بولے باجی میں کو غلط نہیں میں شرم نال مر گیا میں کی کر مولا پاک سنان فرما رہے میرے تے حالات نے میں بھی نہیں پتا سورہ طہ کس چلو اور تو اب بھی چپ کر رہے ہو میں تو جان تقریر کر کے کچھ قاری بلال صاحب کا نام کچھ پیر صاحب کا نام کچھ جو علماء بیٹھے ہیں قاری صاحب بیٹھے ہیں کاکا بچہ بیٹھا ہے کسی بلایا ہی تو چپ کر رہے ہیں شرمی میں لگا ہوں اٹھ کے بولنا بھائی صاحب تھی ڈیڈی اوکھی صورت پوچھی ہے کچھ اوکھی جی پوچھ نہیں ہو سکتا کل کو آ کے میں چپ کر رہے ہیں میں لگا اٹھ کے بولنا بھائی صاحب ڈیڈی اوکھی صورت پوچھی کچھ اوکھی پوچھ دے بندہ اچھا تو میں نے صورت آ لکھا جی کہ مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق خود بھی سورہ طہ اور سورہ یاسین پڑھی ہے کی پڑھی ہوئے گی مالک جب اس ذات نے اپنا کلام خود بھی پڑھا پھر قاری سید صداقت علی صاحب پڑھن دل کو دل قاری رفیق نقشبندی صاحب پڑھن دل نو قاری بھی اللہ چشتی صاحب پڑھن دل نو کچھ یہ رب کا کلام ہے اللہ کا کلام اس ذات نے آپ ہی پڑھے ہونے تو کی پڑھے کیونکہ رضی مخلوق تو ٹھیک ہے 1000 سال بعد ہے ارواح کو پیدا پھر قرآن سنے کہ نا حدیث پاک کا مفہوم ہے قرآن جناب سیدنا جبرائیل امین ہے قرآن پاک جناب سیدنا میکائیل نے سنا قرآن پاک جناب اسرافیل نے سنا قرآن پاک اللہ کے فرشتوں نے سنا لکھا جب تلاوت ختم ہوئی نا سورہ طہ اور سورہ فرشتے آپس میں گفتگو کیا کرتے ہیں فرشتے کہتے ہیں خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو اللہ سورہ طہ اور سورہ یاسین دیں گے ابھی تو نہیں فرشتوں کو پتا تھا کہ یہ کس امت کو ملنی ہے فرشتوں کو بھی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت کو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے یہ حضرت ہود علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے یہ جناب سیدنا زکریہ علیہ السلام کی امت کو ملنی ہے خوبی ہے اس امت کے لیے جس امت کو اللہ یہ دونوں صورتیں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں لیکن آج امت کا حال یہ ہے کہ امت کی ایک اکثریت یہ بتانے سے قاصر ہے کہ سورۃ طہ کون سے پڑھی کون سے چلو میں کہتا ہوں یہی لجپال ہے لجپالی فرما دے فرمائیں چل 16واں سپارہ کھول اب دے لو جی میں 16واں کھول دے لیکن ایشو تو ابھی بھی موجود ہے سنانی کہنے سنانی کہ ہے جب دودھ تو پانی دا یہ ہمارے حالات وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو زمانے نے یہ زمانہ نہ دکھایا درس قرآن اگر ہم نے نہ حضرت صاحب یہی اپیل سے ٹھیک ہے سڑے کا کاری نہیں وہ یار ہے کاری بیٹھے انسان صرف حضرت تعلیمی امت کے لیے یاد اتنا ایک چلو جڑے کاری وڈیاں دا کو ٹائم مل گیا کوئی لیکن کی کرو ایک تلاوت ایک نال پھر ایک تلاوت کرو نئی کاری رفیق نقشبندی صاحب کو ٹائم نئی کاری بھی بلا صاحب کو گن کے ساڑھے 8 9 10 11 12 کاری یار کاری بلال صاحب کو تلاوت ساڑھے پاکی کاری ہوئی بیٹھے نے مولوی صاحب بیٹھے دے مولوی صاحب بیٹھے مولوی صاحب بیٹھے مولوی صاحب بیٹھے ٹھیک ہے یہ کان پہ رکھ کے اس طرح نہیں پڑھ سکتے جیسے وہ پڑھتے ہیں ہمارے بڑے یار کم از کم تعلیم میں امت لے گیا او بھائی میں قرآن پڑھیں گا تو یہ پڑھیں گے میں لیا وہ وافت حضرت شاید ساڑھے تے رحم ہو جائے شاید سانو معافی مل جائے لیا وہ اپنی اسٹیجہ دے قرآن واپس نہیں وہ والا لیا جتنے ابو بیٹھے ہیں سارے ابو جی قرآن کھولو اپنے گھروں میں حضرت صاحب آپ کی طرح گنگ کا ایک اپنا مزاج ہے میرے سیال کوٹ گجرانوالہ گرد و نواح کا ایک اپنا مزاج میں نہیں کہوں گا کہ شاید ادھر بھی ایسا ہوتا ایک اپنا مزاج رکھتا ہے سیال بڑی ریچ سٹی ہے 7 8 2 2 3 3 موبائل نے میرے پاس ریڈی لوگ جمعے میں دم کروانے آتے ہیں
किबला पीर साहब तशरीफ फरमाए, उन्होंने जरा आपे दसी ਇਹਦਾ मैं ਕਿਹੜਾ दम करा, सिर पीड़ का दम है, अखा खराब हो जाए तो दम है वे, दिल ਨੂੰ ਕੋਈ मसला हो जाए तो दम है वे, गुर्दियां के दर्द का दम है वे, जरखान हो जाए तो दम है, नजर लग जाए तो दम है, कोई जादू टूना हो जाए तो दम, मेदे च मसला हो जाए ਉਹਦਾ दम, फकुलू वशरबू अनियम बिमा दम है। दसी हजरत एदा मैं केड़ा दम करना। दुनिया में लोग अपने बच्चों को उधर सियालकोट में लेके आते हैं मेरे पास, साथ दम कर दे, ये की होया मोबाइल नहीं जो छड़ता, मोबाइल लो तो जमीन ते विलन लख बंदा, ठीक है जी, रोटी भी नहीं खांदा कहने मोबाइल फड़िया होंदा ते मां जड़ा ना मुंह च बूटियां पांदी है, हां जी, सौंदा भी मोबाइल वे, अगर नजरां ते असर पै गया, अगर बड़े परेशान, वो दम को मोबाइल नूं ध्यान भरिया किला है, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ असर पै, भाई ਜ਼ਾहिर है जब मुसलसल देखना कद असर पै जांदा, असर को दम मैं की दम करां दा को तुसी दसो बई स्टेज वाले को है दम है। मैं हजरत कदी किसी बच्चे ने दम मैं कहना मेरे बच्चे काके छोटे बच्चे इत्थे अबू जी इधर आओ दम तुहाडा बनदा है, क्योंकि ਇਹਦਾ दम तुसी कढ़िया, ਇਹਦਾ दम तुसी ਇਹਦਾ बेड़ा गलत अबू जी तुसी कीता, ਇੱਥੇ तक अबू जी ਤੁਹਾਡੀ वजह नाल, अगर साड़ी तो भाई तुसी मननी कोई साइंस की तुसी बड़ी मनते तो भाई फिर ताड़ी साइंस कह रही है बच्चा सबसे पहले जिसकी कॉपी करता है वो उसके अबू जी, बच्चे का सबसे पहला आइडियल उसके अबू जी है, बच्चा सबसे पहले जिससे मुतासर होता है वो उसके, और अबू जी ने बच्चे नू कभी कुरान पढ़ के बखाया, अबू जी ने कभी बच्चे नू अपने हाथ तस्वीर पढ़ के बखाई, अबू जी ने कभी बच्चे नू मुसल्ले ते खड़ो के रोंदिया बखाया, अबू जी ने जब दिखाया है उसको अपने हाथ में मोबाइल ही पकड़ के दिखाया है। फिर उसका नतीजा की निकलिया जो उन्होंने हथां विच भी उन्होंने पता नहीं की शह वे, ना अबू छड़दे ने ना अम्मी छड़दे, कदी घर ताया बू आन वो भी ऐ खोल के बैठे, मैं दाद के गया दादी भी मोबाइल, दादा बू नूं मिलन गया वो भी अपने कमरे च मोबाइल, ताई नूं सलाम कहन गया ताई भी मोबाइल, चाची नूं सलाम कहन गया चाची भी मोबाइल, राती ताया बू काम तू आए हाथ धोते थे वो भी मोबाइल, चाचा काम तू आया थे वो भी मोबाइल, फुफो घर गए फुफो भी मोबाइल, फुफा जी भी मोबाइल, नानके गया नाना अबू मोबाइल, नानी मोबाइल, बड़ी मामी सलाम कर गया वो भी मोबाइल, छोटी मामी कर गया वो भी मोबाइल, राती मामू काम तू आए हाथ ही धोते वो भी मोबाइल, छोटे मामू आए वो भी मोबाइल, खाला सलाम कर गया, पता नहीं की ये सारे पढ़ी बैठे ने, फिर उन्होंने भी पढ़ काश हजरत ही सारे इन्होंने कुरान पाक पढ़ के बखाया होंदा है। आज सबके हाथों में कुरान, आज सबके हाथों में ये बेचारे महफिल ते आ गए, असी इत्थे भी नहीं पहुंचे, बल्कि इत्थे भी इन्होंने की सुनाया जहन्नम में मैं क्या मेरा गल टेंशन ही मुक्की है मैं बड़ा गुरेज करता हूँ कि ना ही वो पढ़दा होए ते जाइए बंदा फस जांदा है। या तो काका कहता जी मैं तड़े होंगे नाश मैं यार हथ जोड़ के कोई सोना जिहा पढ़ी ताकि ना तेरी आजमाइश होए ना मेरी आजमाइश, फिर उन्होंने नहीं बाज आया वो जनाब शुरू हो गया, ये दिल भी तुम्हारा है ये जान भी तुम्हारी है, तो मुंह ते जनाब बरीक मशीन फिरी, तो वाल जड़े ना टोपी चो निकले थे वो भी फिर दसन के ये बड़ा टोपी महफिल थी, फिर सुना जी असी लानी तो नहीं ना है तो साड़ी एटेंडमेंट ही एको जे ने सारे, क्योंकि मैं लानी नहीं सिर ते, मैं कभी कोई इंज दा काम ही नहीं एको जे ने सारे पास, क्योंकि मैं लानी नहीं सिर, वो जो इंज इंज मेरे दसते हैं कि बाहर जाके लै जानी टोपी, मैं जी चुप करके बह रहे, जो मेरी बारी आई मैंने भी चिड़ चढ़ी विशेर, मैं भी बोलिया मैं सब फरमा रहे ने दिल भी रहते तो जान भी रहते, कम से कम मुँह ही सानू दे चढ़, अरे साहब बहुत अच्छी दिया कख नहीं लैके जाते महफिल तू कख नहीं समझना चोर हो इंज ही होंगे, मुँह भी मना छड़ो तो बाह के कहो दिल भी तुम्हारा है, भाई दिल की गल बात आएगी कम से कम पहले मुँह तो देना उन्होंने, मुँह तो तू दिता कोई नहीं, तू दिल भी देन दे नहीं, अगर तूने दिल उनको दिया होता तो फिर तेरे मुंह पे दिल देने का सबूत होता, तो तेरे मुंह पे दाढ़ी नहीं है ये इस बात का सबूत है तेरा दिल मदीने वाले का नहीं, तेरा दिल रज़ियत शादी है। अरे साहब मैनू नहीं जो मर्जी पे करियो बात, भावे काली बलाल साहब ने कोई कारी साहब अगू नहीं बुलाना, मौलवी ताला गंज लभे भी ना सानू, जो मर्जी पे करो, तू दिल है जिन्होंने दिता
تیرا دل اگے رضیا تے شادیاں دا ہے، جدن تیرا دل اڑدا ہوئے گا تیرے منہ تے پوری مٹھی داڑھی ہوئے گی، جدن تو دل اڑ دے گا پھر تیرے سر تے یا ٹوپی ہوئے گی یا پگ ہوئے گی. یہ تیرا دل رضیا تے اگر صاحب تباہ ہو گیا ہے، کنی دیر چوک کر کے بہ رہی ہے، میں کیوں گندے پیسے لے کے جاؤں؟ تو یہ دل انہوں نے دیتا، جب تو دل انہوں نے دیں گا پھر تیار دا. تیرا دل یہ رضیا تے شادیہ کلی پاسے، تیرا دل یہ ہونا کل جدن تو دل انہوں نے دیتا پھر یہ ٹوپی ہوئے گی یا پھر منہ تے ہو رہی ہو. یہ جنہوں نے دل دیتا لکھا دو صحابی، جیسے حضرت آپ کا ادھر مزاج ہے تلا گنگ چکوال، کیونکہ پہاڑ نہیں نہ ہوتے، بڑی بڑی چھوٹی ندیاں بہتی ہیں اندر، جب بارش ہوتی ہے اپنے میں پانی آتا ہے. مدینہ پاک تلا گنگ دا مدینہ پاک نہ کی مقابلہ ہے، مدینہ پاک ہے. میری الفت مدینے سے یوں، میرے آقا کا روزہ مدینے، کوئی مناسبت نہیں تلا گنگ مدینہ پاک. میں ایسے ایک بات کرنے لگا، پہاڑی علاقہ ہے اتنے نہیں ہونا، جنہوں نے دل دیتا ہونا. وہ لکھا دو صحابی کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک ندی آ گئی جس کو پار کر کے گیا، کشتی کوئی نہیں، پل بچوں لنگنا ہے. تفسیر روح البیان میں لکھا ہے ایک لنگ ہے صحابی پاک، مجھے اسے پاس نے ادھر کنارے تھے، وہ اکھاں بند کر کے تھے کسی سوچ ڈھونڈنے، وہ جو گزر گئے نا انہوں نے دیکھا تے بیلی کوئی نہیں، انہوں نے پیچھے دیکھا تو اتنے کھلوتے اکھاں بند. انہوں نے سمجھا شاید پانی کی گہرائی سے گھبرا رہے ہیں. انہوں نے آواز دے کے آخیا باجی آجو پانی ڈونگا ہے، پانی ڈونگا. یہ ادھر سے کہتے ہیں مجھے بھی پتا ڈونگا کوئی نہیں. مجھے ذرا آن نہیں رہے. کہنے لگے ایک دن میں اپنے محبوب کی نوکری میں اسی ندی سے گزرا تھا، صرف آج کھلوتا سوچن ڈیا وہ دن میرے محبوب نے پہلے سجا پیر اندر رکھے کہ کھبا رکھے. یہ دل ہونا دا جدن ہونا دا آیا پھر پوری سونی کر کے منہ تے. یہ نہ تیرا دل ہونا دا ہے نہ تیری دعا کر ہے. یہ دیو جی آپ پڑھ سکتے ہیں یار، کوئی اپنے بھی آپ نہ اوکھا کرے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. باقی جو قرآن پاک کی فضیلت ہے ادھر تو نہیں وہ ملیں گے، دیکھنے کا ثواب تو ملے گا لیکن وہ چھونے کا ثواب آپ اس سے مانگ. پڑھو بس مطلب پڑھو اس کو. پھر جی ڈاکٹر توقیر صاحب نے آ کے در چھڑیا کہ پنڈی جانا ہے، ٹائم ہو گیا، دسو جی پھر ہوں کی کرنا. حضرت علی پاک نے سورہ طٰہٰ کیویں سنانی. اچھا میں حضرت یہ بھی کتوں پر میں پڑھ رہا تھا جی جناب سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر تھے. آپ نے فرمایا عبداللہ میں نے قرآن سنا، اور میں نو اب جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں منقول میں آپ کو کیوں قرآن سنا. قرآن تے وہ جڑا آپ دے قلب مبارک تے نازل ہویا. میں آپ میں کیوں سنا. آپ نے فرمایا عبداللہ کبھی کبھی میرا بھی جی چاہتا ہے اپنے رب کا کلام کسی کی زبان سے سن. اور لکھا جی جناب سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلاوت شروع کی. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ قرآن اور لکھا ہے وان اللہ کے محبوب علیہ السلام کی مبارک آنکھوں کا کیا علم ہے، اظہاروں کی تارا سو گر رہے ہیں. حضرت کوشش کرو لوگ ایتوں کچھ لے کے لیں، لوگ ایتوں کچھ اسی انہوں کچھ بھی دے ان کو کچھ بھی دے یہ کچھ لے کے جانا ان کچھ دے کے ٹوری پیچھے رہ گئے. اس لیے جتنے ابو گا سب نے گزارش کرا حضرت جی
तू घर दा सरबराह है, अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, तेरे लिए खोल अय बुआ कुरान, बुआ कुरान है। अरे जी दही कोई बच्चे, ओए भाई, ओए तलागंग वालों, ओए अल्लाह का वास्ता दे, अपने बच्चों को बिठाओ, कुछ बताओ इनको बताओ। उधर सदा तू सादा पाकिस्तान लूला लंगड़ा नहीं, एक वक्त था कि जब पाकिस्तान ने जर्मनी को कर्जा दिया था। अरे सब के लिए दसना है, इनको बताओ एक वक्त था जब पाकिस्तान ने चाइना को कर्जा दिया था। इनको बताओ सदा की पीआईए लूली लंगड़ी नहीं, एक पीआईए पे वो भी वक्त था जब पीआईए वाले ने एमिरेट्स वालों को जहाज उड़ाने सिखाए थे। लेकिन फिर की होया, फिर हुक्मरान आ गए, पर फिर बेड़ा अगर रखो, बेड़ा दसी अनंत इन्हें दसने पर कोशिश करो लोग यहां से कुछ लेके जाएं। हजरत साहब अपने बच्चों को बिठा के बताओ, उधर ऐसे पीछे रह गए। हजरत साहब केड़ी कंपनी का कैमरा था, कैमरामैन किथे, केड़ा जी, पैनस इधर वाला, दोनों पैना सामने, हणे दसो उतरा पैना सोनिक भी साडा, सोनी भी साडा, ना कौन है कि क्या कौन है, नहीं कौन वो भी साडा, इन्होंने दसो पुत्र टोयोटा भी असी बनाई, होंडा भी असी बनाई, बल्कि पुत्रा साढ़े पुत्र सुजुकी भी, इन्होंने दसो कि एप्पल असी बनाया, सैमसंग असी बनाया, नोकिया असी बनाया, MG बनाई असी, हुंडई बनाई असी, मर्सिडीज बनाई असी, ऑडी बनाई असी, BMW बनाई असी, लेक्सस बनाई असी, अमर बनाई असी, लैम्बोर्गिनी बनाई असी, कख नहीं। दसो पुत्र कुरान सिर्फ साढ़े कोल, अल्लाह दे महबूब सिर्फ साढ़े नबी, 4 यार साढ़े कोल, 5 तन पाक साढ़े कोल, अशरा मुबशरा साढ़े कोल, 313 साढ़े कोल, इमाम अबू हनीफा साढ़े कोल, इमाम मालिक साढ़े कोल, इमाम शाफई साढ़े कोल, इमाम अहमद बिन हंबल साढ़े कोल, गौसे पाक साढ़े कोल, गरीब नवाज साढ़े कोल, दाता साहब साढ़े कोल, बाबा फरीद साढ़े कोल। लेकिन बनाया सी फिर भी उन्होंने क्यों नहीं बनाया, कोशिश ही नहीं। मैं पुत्र कोई नहीं जो थोड़ी जी होश आई ना, क्योंकि असी सारी फैमिली सरकारी मुलाजिम, मेरा नानका धाका वापदा चल, मैं भी वापदा खतीब, गैपको का खतीब है। एक ही गल जी बार बार अंदर और कम अज कम मैटर कर जी तेन वापदा जिन्हें समाना ते उड़ना सी उन्होंने बस ऐना ही आख्या गया, वो मैटर कर ऐ नहीं आख्या पुत्रा ठीक है एप्पल नहीं बनाया सी मेरे बच्चिया तेन स्कूल टोरन लगाऊं, ऐ सोच रख के टुनी कि मैं इंशाल्लाह एप्पल तो कोई अगली शय बना, किथे तक रोक छड़िया मैनू कम अज कम मैट्रिक तेन सरकारी मुलाजिम करा, जिन्हें समाना ते उड़ना सी उन्होंने जो मेरे नाल गलत होया खुदा दा वास्ता जी अपने बच्चों नाल रखो, इन्होंने ना इन्होंने खोपड़ी मैटर का खेल ठोकियो, बल्कि इनको कहो पुत्र तेरा आसमां तू मोहम्मदी है, तू मोहम्मदी है, हम साया जिब्रील अमीन बंदा खाकी है, इसका नशे मन्ना बुखारा ना बदल जाऊं कोई दइए इन्होंने ना इन्होंने अंदर आके ठोकियो ते पुत्रा मैट्रिक कर, क्यों मैट्रिक कर नहीं मेरा पुत्रा ठीक है, सोनी साडा नहीं, पैना सोनी साडा नहीं, अकाउंट साडा नहीं, पुत्रा ऐ करके टुरी मैं कुछ बढ़ाना है, तेरा रब तेरे को कोई अगली शय बनवाएगा। ओए खुदी का कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, ओए खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या। लेकिन कौम असी इत्थे रोक छड़ी, स्टेजां नहीं मैं गल करदा, असी कौम इस पासे आंदी थी बेचारे स्टेज तो यही सोच लैके कर गए कि तेरियां बकरियां नूं पावांगी मैं चारा, असी जी पैना सोनी ते सोनी किथों बनाना ही, बकरियां तो अगे ही गए, असी बकरियां तो अगे जी, बकरियां तो अगे अल्लाह मैनू माफ करे जी, मैं मर जावां इस मेरे दिल च उन्हां सुपाक बकरियां दी कोई बेदबी दा ख्याल है मेरी इन्हें बेचारे ने की एप्पल बनाना सी, इन्होंने की मैं तू स्टेज तो उन्होंने दे के टोरिया, ये बेचारे बकरियां दफी रहे थे, ये बकरियां नहीं है। बहरहाल बस शुरू करिए बनाइए, मेरा बेटा ना जी माशाल्लाह 12-13 साल का अज तक किसी ने वेख्या नहीं, तो मैं थोनू जो रस्मी काम चलता पे मैं बहुत बचा करके चलिए कोशिश करनी है कीड़ा ना मर जाए,
کہ میں ڈاکٹر سلیمان مصباحی دا پتر. پھر انہیں کرنا کرانا خود ہی. میں تک انہوں حضرت آمین بالکل میرے گھر دی مہمان آن نہ پرونے شروع نے نوکر نہیں میرا منڈا بھانڈے رکھدا تے منڈا چک کے واپس آ کہنے لگے صاحب زیادہ میں او بھائی کوئی صاحب زیادہ سودا نہیں ہے بس آکر بندے دا پتر بنی ہے. اچھا صاحب کی کرواندے پی وہ صاحب زیادہ صاحب کیوں بڑھتا ہے میں کوئی صاحب زیادہ سمجھا نہیں دعا کرو بندے دا پتر بنی ہے. ہاں پتہ میرے نبی پاک کی بارگاہ میں کسی عرض کی محبوب عالم بننا ہے فرمایا تقوی اختیار کرو عالم بن جاؤ گا. علوم ایسے اتر دینے لیکن کدو جدو ایسے تقوی دا دیوا بلدا کریے بس کریے. حضرت صاحب پھنس گئے ہیں پیڑے پھنسائے گئے. یہ میں نے کہا نا اسٹیج کی بڑی ذمہ داریاں یہ تو بیچارے لے کے آ گئے نے میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بنا دے. بھائی تینوں کنے کیا ٹبیاں دی وہ ہے قرآن شریف شاید بلکہ وہ کی کہہ رہے ہیں کل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد وجہاد. تینوں کہنے کیا تصویریں بنانا اور ٹھیک ہے یار کسی شاعر نے لکھ دیا اس کی کیفیت تھی ساری قوم ہی ایسے کام طور پہ ہے. پیر صاحب میں رجیب میں پھر میں نے پہلے شعر پڑھا ہے میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روضہ. بھائی ساری قوم ہی تصویریں بنانے لگتی. قرآن کیا کہہ رہا ہے وجہاد وجہاد وجہاد. بکریاں تصویراں جی قربان جائیے جی صحابہ علیہم الرضوان دیاں نعتاں تے میں بیان کرنے لگا جب غزوہ خندق ہوئی نا حضرت تے وہ صحابہ خدائی پہ محبوب دیکھ رہے ہیں بھوکے بھی نے پیاسے بھی نے پھر بھی لگے نبی علیہ السلام خوش ہوئے دعا کیا دیتے ہیں یا اللہ میرے مہاجرین نو بھی بخش دے میرے انصار نو بھی بخش دے. نبی علیہ السلام نے دعا خوش ہو کے دی. محبت بڑی حساس ہوتی ہے جان لیتی ہے محبوب کی ایک ادا. صحابہ نے سمجھا لگتا کام ٹھیک نہیں ہوا بھائی تاں ہی ساری معافی دی دعا منگی جا رہی. نبی علیہ السلام تو خوش ہو کے دعا مانگ رہے دے رہے انہیں سمجھا کام ٹھیک. ان سارے صحابہ مل کے پڑھ دیتی بکریاں بیان دیا تصویراں سارے صحابہ مل کے افسانوں پڑھتے کیا نحن الذین بایعوا محمدا. ہم سارے وہ ہیں جنہوں نے محمد پاک کے دستے مبارک پہ اس بات کی بیعت کی ہے ما بقینا علی الجہاد ابدا اور جدو تک زندہ رہاں گے جہاد کرتے رہاں گے. لیکن لیکن میری سٹیجاں تو کی جا رہا ہے بکریاں اور ٹبیاں دیاں. حضرت صاحب کچھ اور میں بس اینڈ کرنے لگا نہ تو کچھ کرن دے ہیں نہ بچیاں تھے اور نہ ہی وہ سکول کچھ کر پتہ ہے رجی کدی کتابوں کھولو تو ساڑے بچیاں نظماں کی پڑھن دے نظم سنیں جڑے میرے بچے سکول پڑھتے ہیں. نظم کی ہے چو 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 چا چا گھڑی پہ چوہا ناچا گھڑی نے ایک بجایا چوہا نیچے. ارے سب ایویں نہیں قوم تباہ ہوئی ایویں قوم چ گل کرن دی ہمت کیوں نہیں رہی. انہوں نے پڑھے ہی چوہا ہے قاری صاحب جنہوں پورا سال میں اس نے پڑھایا ہی چوہا ہے انہیں کی کرنا ہے لٹ کے کاجو ملک سارا. اسی تو پڑھے ہی چوہا ہے اسی تو پڑھے ہی. پوائم کیا ہے ٹوٹ بٹوٹ کے دو مرغے تھے. میں کہنا دو چھڑ کے 200 ہونے سانوں کیوں دسن ڈے ہو. ارے سب کوئی نہیں بولتا بچے چوہا پڑھن ڈے بچے مرغا پڑھن ڈے. پوائنٹ کیا ہے ایسے چلو اردو نہیں ہے سامنے ذرا انگلش نہیں سمجھ. پوائنٹ کیا ہے ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. یہ جو کیمرے 2 لگے ہیں ظاہر چڑھنی ویڈیو سے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں وہ تو مجھے پتہ نہیں کہ گالیاں دیں گے اور تسی مولوی جاہل ہو تسی مولوی یہ ہو تسی مولوی یہ. لیکن میں جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں میں ان سے مخاطب ہوں. بھائی کون ہے ہمٹی ڈمٹی کیوں منو ہمٹی ڈمٹی دستے تھے سیٹ آن دا وال ہو گیا تو میں نے کہوں نہیں بھائی میرے پاس میری تاریخ میں کوئی ایسا نام نہیں تھا جو مجھے پڑھایا جاتا. میرے پیچھے سارے چور سن سارے ٹھگ سن کوئی ایسا تھا ہی نہیں کہ میرے بچوں کو اس کے بارے میں بتایا جاتا. تو جو تم مجھے ہمٹی ڈمٹی کا بتا رہے
میں کہتا ہوں جناب سیدنا صدیق پاک سے شروع کرو اور پیر سید میر علی شاہ پہ بس کرو اور تیریاں کلاساں اور تیریاں کتاباں اور تیرے کورس مک جان گے، ساڈے وڈے نہیں مکنے ہیں۔ لیکن ان کو پتا تھا جی انہوں نے وڈے دچڑے تے ساڈی خیر، انہاں نوں چوہے دسو، انہاں نوں ٹوڑ بٹوڑ دے ککڑ دسو، انہاں نوں ہمٹی، انہاں نوں حضرت علی نوں دسنا بھائی جی تو ہمٹی ڈمٹی تے پوئم لکھ چھڑی ہے تو ایک پوئم حضرت علی تے بھی لکھ چھڑدا۔ حضرت صاحب جدو تیجی چوتھی کلاس ایک پوئم جے حضرت علی تے لکھ کے حضرت تیجی چوتھی کلاس میرے جانے نوں مس پورا سال حضرت علی دی پوئم سنا دی